ہندوستان کی ریاست بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اب بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور وہ آج دوبارہ وزارت اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ریاست میں آر جے ڈی اور کانگریس کے ساتھ مل کر 17 مہینے پہلے جو حکومت بنائی تھی وہ استعفیٰ دے کر خود ہی گرا دی اور اب وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر پھر سے حکومت بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں ایران اور پاکستان کی سرحد کے قریب واقع شہر سراوان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے 9 پاکستانی شہریوں کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی سراوان میں 9 پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مقتولین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سنیچر کو مسلح دہشت گردوں نے ایران کے سرحدی شہر سراوان کے مضافاتی علاقوں میں 9 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے میں 3 پاکستانی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ قریب آنے پر سبھی سیاسی جماعتیں الگ الگ شہروں میں عوامی جلسے کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا آج سیالکوٹ میں انتخابی جلسہ ہوا، جہاں جناح اسٹیڈیم میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف، نون لیگ کے صدر شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز اور خواجہ آصف نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں شہباز شریف نے بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر ان پر کڑی نکتہ چینی کی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ہب میں سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کیا۔ جلسہ عام سے صدر آصف علی زرداری اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ امریکی دہشت گردی کی مرکزی کمان سینٹ کام نے اتوار کی صبح اور احمر میں ایک اور بحری جہاز پر یمنی فوج کے میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق علاقے میں امریکی دہشت گردی کی مرکزی کمان سینٹ کام نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے اتوار کی صبح خلیج عدن میں ایک بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، جس پر جزائر مارشل کا پرچم لگا ہوا تھا۔ غزہ کے شہر خان یونس میں عام شہریوں اور پناہ گزینوں کے خلاف ہوائی اور توپ خانے کے حملے بدستور جاری ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی شمالی اور جنوبی غزہ میں اپنے جرائم جاری رکھتے ہوئے عام شہریوں اور پناہ گزینوں کا محاصرہ کر کے ہسپتالوں اور پناہ گاہوں پر حملے کر رہے ہیں۔ جنوبی غزہ کے ہسپتالوں کے اطراف میں صہیونی ٹینکوں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی سے معلوم ہوتا ہے کہ جارحِ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ کے ہسپتالوں الشفا، کمال عدوان اور الممدانی پر جس طرح کے وحشیانہ حملے کیے ہیں، اسی طرح خان یونس کے ناصر اور العمل ہسپتالوں پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ صہیونی فوج نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر خان یونس کے رہائشی علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 165 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اس دوران صہیونی فوج نے 19 بار ہوائی حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 150 شہداء کی میتوں کو محصور ناصر اسپتال کے صحن میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خان یونس میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان زمینی لڑائی بدستور شدت کے ساتھ جاری ہے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں بھی مزاحمتی قوتوں اور صہیونی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ اس سے قبل قابض افواج نے شمالی غزہ پر اپنے کنٹرول کی خبر دی تھی۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ قدس بریگیڈ کے جوانوں نے صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک اور 2 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے مطابق قدس بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک اور اس کی 2 فوجی گاڑیوں کو مغربی خان یونس میں RPG سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ کچھ گھنٹے قبل عز الدین قسام بریگیڈ نے بھی شہر خان یونس میں جارحِ صہیونی فوجیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ اور صہیونی حکومت کی ایک فوجی گاڑی کو تباہ کرنے کی خبر دی تھی۔ عز الدین قسام
بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ میں ایک صہیونی فوجی گاڑی کو الیاسین 105 نامی راکٹ سے تباہ کر دیا۔ یورپ کے کئی ممالک میں فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ میں جنگ جاری رہنے کی مخالفت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ فلسطینی عوام کے حامیوں اور غزہ پٹی پر حملے کے مخالفین نے اسپین، ڈنمارک، سویڈن، ہالینڈ، جرمنی اور آسٹریا میں احتجاجی مظاہرے کر کے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ، سویڈن کے شہر ہیلسنگبوری، ڈنمارک کے کوپن ہیگ اور اوڈنسا، ہالینڈ کے رود ڈیم، جرمنی کے زاربروکن اور برلن اور آسٹریا کے ویانا شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ یورپی ممالک کے ان شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں شامل مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اور غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں انجام پانے والے وحشیانہ جرائم اور نسل کشی سے متعلق تصویریں اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم اور نسل کشی کی مذمت کر رہے تھے۔ یورپی ممالک کے مظاہرین صہیونی حکومت کے خلاف ہیگ کی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اس غاصب حکومت کا بائیکاٹ اور اس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بعض مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پوسٹر، بینر اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ہیگ کی عالمی عدالت میں صہیونی حکومت کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے جنوبی افریقہ کی حکومت کے اقدام کی قدردانی کی گئی تھی۔ ہزاروں افراد نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے اقتدار سے نتن یاہو کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے تل ابیب کے مختلف علاقوں سے اپنے احتجاجی مظاہرے کا آغاز کیا اور تل ابیب کے مرکز میں واقع کلچرل اسکوائر پر اکٹھا ہوئے۔ مظاہرین صہیونی کابینہ کی فوری تحلیل اور نتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران پولیس اور مظاہرین بالخصوص قیدیوں کے گھر والوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ عراق کی استقامتی فورسز نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی بحریہ کی تنصیبات اور جنوب مشرقی شام میں غاصب امریکی فوجیوں کے فوجی اڈے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ عراق کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے زافولول بحری تنصیبات کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی النجبہ چینل کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامت نے مقبوضہ سرزمین پر غاصب اسرائیل کے زافولول تنصیبات کو ایک ڈرون سے نشانہ بنایا۔ عراقی ذرائع نے اس سے پہلے شام میں امریکہ کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی الطف مشرقی شام میں واقع صوبے الحسکہ میں شدادی علاقے میں اور الرکبان علاقے میں فوجی اڈے پر ڈرون حملوں کی خبر دی تھی۔ اس درمیان عراق کی اسلامی مزاحمتی فورسز نے ایک رات میں شام اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں کو 4 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق العمر آئل فیلڈ کے قریب الخزرہ علاقے میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ فوجی اڈہ مشرقی شام کے صوبے دیر الزور میں واقع ہے۔